السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ٹیک یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، جس طرح سے سردیاں شروع ہوتے ہی ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پانی کو گرم کرنے کے لیے واٹر ہیٹر یا گیزر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو کون سا گیزر لینا چاہیے۔ اس میں مطلب کہ مختلف اقسام ہوتی ہیں گیزروں کی، اور اس وقت مارکیٹ میں بہت ساری اقسام بھی ہیں اور بہت ساری کوالٹی بھی ہیں، تو بندہ مارکیٹ میں جاتے ہیں جب آپ، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا گیزر لینا چاہیے اور کون سا نہیں لینا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گیزر کون سا لیں، انسٹنٹ لیں یا سٹوریج گیزر لیں۔ اب فار ایگزامپل انسٹنٹ گیزر لیتے ہیں یا سٹوریج لیتے ہیں تو پھر یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب بجلی پہ چلنے والا لیں یا ہم گیس پہ استعمال کرنے کے لیے لیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جو ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ ہوتا ہے ہمارے پاس سولر، مطلب کہ سولر پہ چلنے والا گیزر۔ یہ تین طرح کے مطلب کہ گیزر ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس گیس پہ چلنے کے لیے، نمبر 2 الیکٹرک گیزر، نمبر 3 ہمارے پاس سولر پہ جو ہم پانی کو گرم کرتے ہیں، سولر گیزر ہوتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ اب گیزر فار ایگزامپل ہم نے سلیکشن کر لی کہ جی ٹھیک ہے جی انسٹنٹ گیزر لے لیتے ہیں، گیس والا لے لیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گیزر کی اقسام کے بارے میں کہ مارکیٹ میں کتنی طرح کے گیزر اویلیبل ہیں اور ہمیں کون سا گیزر لینا چاہیے۔ تو مارکیٹ میں اس وقت جو گیزر کی اقسام ہیں وہ ٹوٹل تقریباً 4 اقسام کے گیزر ہیں۔ سب سے پہلے جو آج کل بہت زیادہ مطلب کہ یوز ہو رہے ہیں انسٹنٹ گیزر ہیں ہمارے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ سٹوریج والے گیزر ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پر سیمی انسٹنٹ گیزر ہوتے ہیں، اور نمبر 4 پر کوئک انسٹنٹ گیزر یا آپ ٹوٹی گیزر کہہ لیں، جو ابھی نیولی مارکیٹ میں ہیں، الیکٹرک پہ چلتے ہیں یہ گیزر۔ تو ان میں انسٹنٹ گیزر ہم دیکھیں گے تو انسٹنٹ گیزر جو ہے یہ ہمیں گیس پہ چلنے والا بھی آپ کو مل جاتا ہے اور الیکٹرک والا بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کنڈیشن میں یہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ گیس والا لے رہے ہیں تو گیس پہ چلنے والے جو نیچرل گیس پہ چلیں گے، یوز کریں گے آپ، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو LPG سلنڈر پہ یوز کرنا چاہیں تو آپ نے دکاندار سے کیا ہے کہ وہی چیز خریدنی ہے کہ اگر آپ LPG پہ چلانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ اس کو نیچرل گیس پہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس سیمی انسٹنٹ گیزر ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ چھوٹا سا ان کے اندر ٹینک ہوتا ہے، تو اس سے آپ پانی یوز کرتے ہیں، اور اسی پانی کو مطلب کہ جیسے ہی وہ پانی تھوڑا سا ٹمپریچر اپنا چینج کرتا ہے تو وہ فوراً سے سٹارٹ ہونے کے بعد وہ جو سیمی انسٹنٹ گیزر ہوتا ہے وہ پھر سے اس کے ٹمپریچر کو مینٹین کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئک انسٹنٹ گیزر جو ہے یہ ہمارے پاس ابھی الیکٹرک میں یہ گیزر ہمارے پاس اویلیبل ہیں پاکستان میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ ٹوٹی کو کھولتے ہیں یہ آپ کی اسپیسیفک جگہ پہ لگا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی ٹوٹی کے اوپر، بیسن کے اوپر، یا آپ کے برتن دھونے والی سنک کے اوپر آپ اسے لگا سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ وہ والی ٹوٹی کھولیں گے جس ٹوٹی کے ساتھ آپ نے اس کو مطلب کہ جوائنٹ کیا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ کو یہ فوری طور پر 3 سے 5 سیکنڈ کے اندر، 7 سیکنڈ کے اندر یہ پانی گرم کر کے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس انسٹنٹ گیزر ہوتے ہیں ان میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جیسے ہی انسٹنٹ گیزر جو ہوتے ہیں ان کو ہم آن کرتے ہیں، جو باتھ روم ان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جس باتھ روم کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو جس طرح ہی ہم اس باتھ کی کوئی بھی ٹوٹی آن کریں گے تو وہ گیزر فوراً سے آن ہو جائے گا، اور مطلب کہ 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر جو ٹمپریچر ہمیں ریکوائر ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمیں گرم پانی مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب گیزر کی اقسام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل گیا، گیزر کی اقسام کے بارے میں ہم نے جان لیا، سمجھ لیا۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ گیزر اگر آپ پرچیز کریں تو آپ کو کون سا گیزر پرچیز کرنا چاہیے، کہ آپ انسٹنٹ گیزر پرچیز کرنا چاہیے یا سٹوریج والا گیزر آپ کو پرچیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سٹوریج والے گیزر جو ہوتے ہیں ان کا ایکسپینس کافی ہوتا ہے، مطلب کہ پانی کو گرم کرنے کے لیے فار ایگزامپل آپ 40 لیٹر کا یا 100 لیٹر کا لیتے ہیں، تو اس 40 لیٹر یا 100 لیٹر کو پانی کو گرم کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ چاہے آپ گیس کی صورت میں دیں یا آپ الیکٹرک کی صورت میں۔ تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹرک اس وقت بہت زیادہ کاسٹلی پڑ رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ انسٹنٹ گیزر ہی خریدیں۔ لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ ایک ہی گیزر کی مدد سے پورے گھر کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سٹوریج والا گیزر ہی لیں، کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل جو ہمارے پاس انسٹنٹ گیزر ہوتے ہیں یہ ایک باتھ روم کے ساتھ ایک گیزر اٹیچ کیا جاتا ہے، اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ بڑے والا لگاتے ہیں مطلب کہ 16-18 لیٹر کا، تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ 2 باتھ روم اس میں یوز کر سکتے ہیں۔
لیکن انسٹنٹ گیزر جب آپ 6 لیٹر 8 لیٹر یا 10 لیٹر کا لگاتے ہیں انسٹنٹ گیزر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی باتھ روم میں یہ پانی گرم کر کے دے رہا ہوتا ہے، پورے گھر کو گرم پانی نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ سٹوریج والا گیزر لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ پورے کے پورے گھر کو وہ گرم پانی کی سپلائی دے سکتے ہیں، ایک ہی گیزر سے آپ کا پورا گھر مینیج ہو جاتا ہے۔ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے انسٹنٹ گیزر یوز کرنا ہے یا آپ نے سٹوریج والا گیزر استعمال کرنا ہے۔ دونوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسٹنٹ گیزر جو ہے اس کو بہت کم انرجی، چاہے وہ گیس ہو چاہے الیکٹرک ہو، تو بہت ہی کم انرجی کے ساتھ یہ آپ کو اچھے ٹمپریچر میں پانی گرم کر کے دیتا ہے۔ اور جو ہمارے سٹوریج والے یونٹ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ انرجی کو استعمال کرنے کے بعد اس پانی کو گرم کرتے ہیں، اور پھر اس پانی کو جو گرم کر کے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کے ٹمپریچر کو، اس کے لیے بھی انہیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے جو انسٹنٹ گیزر ہوتے ہیں وہ جس طرح سے ہم نے مطلب کہ نل کھولا، ٹوٹی کھولی، شاور باتھ کا آن کیا، یا ہم نے کوئی بیسن کی ٹوٹی آن کی، تو فوراً سے کیا ہوتا ہے کہ 15-20 سیکنڈ 25 سیکنڈ کے اندر یہ ہمیں گرم پانی مہیا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی ہم جتنا استعمال کرنا چاہیں گرم پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جیسے ہی وہ ٹوٹی بند کریں گے تو ہمارا انسٹنٹ گیزر بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ تو یہ آپ کی گیس ضائع کرے گا اور نہ ہی آپ کی الیکٹرک کو ضائع کرے گا۔ اب اگر فار ایگزامپل آپ نے انسٹنٹ گیزر پرچیز کیا ہے اور انسٹنٹ گیزر یا سٹوریج والا گیزر آپ نے پرچیز کیا ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹوریج والے یونٹوں میں اب یہ ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے کہ اس میں الیکٹرک اور گیس دونوں چیزیں یوز ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل گیس نہیں ہے تو آپ بجلی کی مدد سے پانی کو گرم کر سکتے ہیں، اور اگر بجلی نہیں ہے تو آپ گیس کی مدد سے پانی یوز کر سکتے ہیں، گرم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ اگر آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی یا بجلی کی، تو لوڈ شیڈنگ میں بھی آپ کا جو سٹوریج والا گیزر ہوتا ہے وہ ایزی طریقے سے مطلب کہ وہ پانی گرم پڑا ہوا ہے تو آپ اسی پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کے پاس سٹوریج والا گیزر کافی کارآمد ہوتا ہے، تو آپ وہ سٹوریج والے گیزر سے پانی یوز کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو گیس کا ایشو آ رہا ہو یا الیکٹرک کا ایشو آ رہا ہو، تو اس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ انسٹنٹ گیزر آپ پرچیز کریں، اور انسٹنٹ گیزر لیں آپ LPG گیس والا، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرے اپنے بعد میں بھی انسٹنٹ گیزر لگا ہوا ہے۔ اگر آپ گھر کے 2 سے 3 افراد ہیں گھر میں، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے 2 سے 4 افراد اگر آپ گھر کے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ انسٹنٹ گیزر لیں، اور انسٹنٹ گیزر کو اگر آپ LPG پہ بھی یوز کریں گے تو آپ کے تقریباً 5 ماہ میں یہ بہت زیادہ بھی مطلب کہ کلو سوا کلو گیس کے 1 سے 1.5 کلو گیس میں یہ آپ کا 1 منتھ چلا جاتا ہے تقریباً، اگر 4 لوگ ہوں آپ۔ تو یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے بات میں بھی لگا ہوا ہے اور میں LPG ہی یوز کر رہا ہوں۔ حالانکہ نیچرل گیس ہمارے پاس ہے لیکن اس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ نیچرل گیس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ، اور دوسرے نمبر پر اگر وہ آتی ہے تو اس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ انسٹنٹ گیزر پانی کو صحیح طریقے سے گرم نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ LPG سلنڈر کو یوز کرتے ہیں، اور LPG سلنڈر پر کو اگر یوز کرتے ہوئے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں سردیوں میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ الیکٹرک کو اب ایک چیز اور میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ الیکٹرک گیزر لیتے ہیں تو الیکٹرک آپ کو پتہ ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہے، اور اگر آپ کا الیکٹرک گیزر آپ لیتے ہیں چھوٹے سائز میں اور وہ 4 سے 5 یونٹ 4 سے 5 ایمپیئر بھی لے رہا ہو، مطلب کہ جب آپ کا پانی ہیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ، تو اس کی کنزپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ کا منتھلی تقریباً 40-50 یونٹ یا اس سے بھی زائد اگر یونٹ آپ کا گیزر بڑھا ہے تو اس سے بھی زیادہ یونٹ بجلی کے وہ مطلب کہ استعمال کرے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے بجلی بہت مہنگی ہے پاکستان میں، تو اس سے آپ کی جیب کے اوپر کافی برڈن آئے گا، آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں کہ آپ انسٹنٹ گیزر لیں اور گیس والا گیزر لیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسٹنٹ گیزر جو LPG سلنڈر پہ چلے گا تو اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ مطلب کہ بہت کم انرجی لے رہا ہوتا ہے آپ کی، اور اچھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گنجائش ہو اور آپ کا بجٹ مطلب کہ پاکٹ آپ کی اجازت دے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ جو ہمارے سولر پہ چلنے والے گیزر جو ہوتے ہیں وہ آپ سولر والے گیزر پھر آپ پرچیز کر لیں، سولر والا گیزر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو سولر گیزر آپ نے لگایا ہوا ہے تو اس میں ایک دفعہ جو آپ کا ٹینک مطلب کہ گرم پانی جو ہمارا جو سولر گیزر ہوتا ہے اس میں ایک دفعہ اگر آپ پانی کو گرم کریں گے تو وہ ایک دفعہ ہی پانی مطلب کہ ایک دن اگر دھوپ نکلی اور اگلے 2 دن دھوپ نہیں نکلی تو بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مطلب کہ آپ ایزی رہ کے اس گیزر کو آپ یوز کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیچرل مطلب کہ سورج کی شعاؤں کے ساتھ پانی کو گرم کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایکسپینس آپ کا صرف ایک دفعہ ہی ہوتا ہے جب آپ اسے پرچیز کرتے ہیں اور انسٹال کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو لائف ٹائم کے لیے مطلب کہ اس کی سروس ریپیئرنگ وغیرہ کا تو پھر آتا ہے اس میں، لیکن اس کے اوپر جو اضافی آپ کی جیب کے اوپر برڈن نہیں پڑتا، آپ کا بجٹ ڈسٹرب نہیں ہوتا، اور آپ ایک ہی دفعہ وہ پیسے لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ اس چیز کو لائف ٹائم یوز کرتے ہیں، اور وہ سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے
एनर्जी सेविंग का, वो हमारे पास अभी फिल वक्त सोलर पैनल ही। तो आज की वीडियो में हमने जो मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके जहन में, तो उनको क्लियर करने की मैंने कोशिश की है कि अगर आप गीज़र लेते हैं मार्केट में, आप जैसे मार्केट में गीज़र लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार आपके पास मतलब कि गीज़र की जो वैरायटियाँ उनका अंबार लगा देते हैं आपकी तरफ के, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उनकी फिर रटाई जो मतलब कि उनकी डिटेल्स होती हैं तो वो आपको बता देते हैं, जो कि मतलब कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप कौन सी चीज़ परचेज़ करें और कौन सी नहीं करें। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई फिर से मैं एक दफ़ा आपके साथ रिपीट कर देता। सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस की वो गीज़र की इकसाम डिस्कस की कि 4 तरह के इस वक्त मार्केट में गीज़र हमारे पास अवेलेबल हैं, इंस्टेंट गीज़र, सेमी इंस्टेंट गीज़र और क्विक इंस्टेंट गीज़र। और इसके साथ एंड पर अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास स्टोरेज वाले गीज़र, जो कि हमारे पास पहले घरों में या आप कह लें कि हमाम वगैरह पे अगर आप जाते थे तो वहाँ पर आपको लकड़ी की मदद से जो पानी गर्म किया जाता था स्टोरेज टैंक में, तो ये स्टोरेज वाले गीज़र अब गैस और बिजली की मदद से वही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर हम गीज़र लेते हैं तो गैस वाला लें या बिजली वाला लें। नंबर 3 पर कि आपको कौन सा गीज़र ख़रीदना चाहिए। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 से 4 लोग हैं घर में, या फिर आपके घर में 2 से 4 बाथरूम हैं, तो उसमें होता यह है कि आप स्टोरेज वाला जो यूनिट होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही इशू है, बार बार मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि उसमें सिर्फ एक इशू है कि वो आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा मतलब कि यूज़ करता है, मतलब कि गैस की सूरत में या बिजली की कंडीशन में। तो अगर आपको ये इशू नहीं है कि मतलब कि आपको एनर्जी का इशू नहीं है, आपको इलेक्ट्रिक का इशू नहीं है, आपको गैस का इशू नहीं है किसी किस्म का भी, या आपके बजट का इशू नहीं है, तो फिर आप स्टोरेज वाला गीज़र ही इस्तेमाल करें। और अगर आपका मतलब कि बजट एक आप कह लें कि थोड़ा छोटे बजट में आप अच्छी वर्किंग चाह रहे हैं, तो फिर आप इंस्टेंट गीज़र परचेज़ करें। कम बजट में आप इंस्टेंट गीज़र यूज़ करें, क्योंकि इंस्टेंट गीज़र की जो मेंटेनेंस है इस पर भी मतलब कि बहुत कम खर्च होता है, और आपका जो बड़ा स्टोरेज गीज़र होता है उसकी मेंटेनेंस भी ज़ाहिर बात है थोड़ी कॉस्टली होती है। तो आप जो भी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं गीज़र आपने कौन सा लेना है। तो इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो